بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ماہ رجب المرجب اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے اور بڑی برکتوں عظمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا کفار بھی ادب اور احترام کیا کرتے تھے اور اس میں اپنے لیے جنگ و جدال کو، اپنے لیے لوگوں سے لڑنا جھگڑنا وہ اپنے لیے ناجائز سمجھتے تھے۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، جب زمانے جاہلیت کے لوگ اس میں جنگ و جدال کو اپنے لیے ناپسند سمجھتے تھے اور ہم مسلمان ہو کر ہمارے لیے اس میں کن چیزوں سے رکنا ہے؟ گناہوں سے رکنا ہے۔ ہمیں کن چیزوں سے رکنا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے رکنا ہے۔ کن چیزوں کو اپنانا ہے؟ رب اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا خوگر بننا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اسی ماہ رجب المرجب کی ایک عظیم بات یہ بھی ہے کہ اس ماہ رجب میں 27 رجب المرجب کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے 11ویں سال میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا دیدار خاص فرمایا، جس کا بہت وسیع واقعہ ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو مختصر لفظوں میں بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دیدار کروایا۔ اللہ نے خود اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر کے لیے لے گئی، یعنی کہ اللہ کے محبوب نے خود نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دیدار کے لیے بلایا۔ جب رب نے بلایا تو پھر جتنے بھی قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ ساری رد ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ کے محبوب حضور علیہ السلام حاضر ہونے کے لیے گئے تو کیا ہی خوب نظارہ ہوگا، کیا وہ رونقیں ہوں گی، وہ کیا ہی باتیں ہوں گی، اللہ نے کن چیزوں سے نوازا، انشاءاللہ اس کو ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے بات ذہن نشین رکھا جائے کہ معراج کا سفر کیوں کروایا گیا۔ اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خدائی نظام اور ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اذیت اور تکلیفوں سے آزماتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت کی بھی انتہا کے مقام پر فائز فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھ پر ظلم و ستم کیے گئے ہیں، کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں نا، آپ کی جو بیٹی ہیں ام کلثوم ہیں، رقیہ ہیں، معاذ اللہ بدبخت جو کافر کے نکاح میں آئی تھیں، معاذ اللہ انہوں نے ان کو طلاق دے دی، ان کو چھوڑ دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ابو لہب نے کس قدر حضور علیہ السلام پر سختیاں کی ہیں، طائف کے نوجوانوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ستایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی راہوں میں کانٹوں کو بچھایا ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تو پھر چادر کا پھندا ڈال کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلوں کو کھینچا ہے، جس سے چادر کے جو نشان حضور علیہ السلام کے جو جسم مبارک ہیں، جسم منور، جسم اطہر پر ظاہر ہو جایا کرتے تھے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین کے لیے اپنی سختیوں کو، تکلیفوں کو، اذیتوں کو برداشت کیا، رسوائی کو برداشت کیا، صرف محض دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ عنایت فرمایا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عزتوں کی انتہا عطا فرما دی، جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اور ایک بات علماء نے یہ بھی فرمائی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ دینے کی وجہ بھی ایک بنی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے، ماننے والے آگے دور میں جائیں گے تو پھر سائنس آئے گی، سائنس بڑی ترقی کرے گی۔ کوئی کہے گا ہم چاند پہ چلے گئے ہیں، کوئی کہے گا ہم مارس پہ جا رہے ہیں، کوئی کہے ہم جوپیٹر کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی کہے گا ہم دنیا کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پہنچا دیا کہ جس کا تصور بھی وہاں نہیں جا سکتا تھا، جس کو ہم سفر معراج کہتے ہیں۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر انور پر تشریف فرما آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ چھت جو ہے نا شک ہو جاتی ہے، وہ پھٹ جاتی ہے، اور جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو آرام فرما رہے ہیں۔ اب اگر کوئی آرام فرما رہا ہو، اب اس کو کس طریقے سے اٹھائی جائے؟ جبریل امین علیہ السلام ادب دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں علماء نے ذکر کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کو اپنے لبوں سے لگایا ہے۔ اب دیکھیے، یہ بشر ہیں اور جبریل نور سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور کوئی کہتے ہیں کہ جبریل کہنے کے لیے کہ جبریل کا مقام حضور سے اعلیٰ ہے۔ آئیے دیکھ لیجئے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب کا مقام یہ دکھایا کہ یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، ارے میرے بھی رہبر ہیں، میرے بھی رہنما ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے اپنے لبوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پر جیسے ہی لگایا، حضور علیہ السلام بیدار ہو گئے، اور پھر اب یہ سفر کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام ایک براق کی سواری پر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکے میں پہنچتے حتیم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا جاتا ہے، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک جو ہے نا وہ چاک کیا جاتا ہے۔ شک کے صدر جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، شک کے صدر حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک نکال کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علماء فرماتے ہیں کہ شک کے صدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 4 مرتبہ کیے گئے، ایک بچپنے کے عالم میں، ایک جوانی کے عالم میں، تھوڑا جب خور برو جوانی کی جانب آنے لگے، اور ایک جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے۔ 4 مرتبہ کی حکمت یہ ہی کہ پہلی مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تو ہر انسان کے اندر، قلب کے اندر شیطان کے وسوسے کا مادہ رکھا گیا ہے۔ تو جب پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام کا شک صدر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ مادہ تھا جو شیطان کی جانب سے وسوسے آتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب سے اس مادے کو بھی ختم کر دیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ اللہ نے حکمت کے موتی عنایت فرمائے، بعض فرماتے ہیں پھر تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بصیرت سے اس کو روشن فرمایا، بعض فرماتے ہیں پھر چوتھی مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر سکے، اس کی ہمت اور قوت طاقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کا جو نا اس کو مطہر فرمایا اور زیادہ پاکیزہ فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ فرمایا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے لیے چلتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ علماء فرماتے ہیں ان سفر کے دوران میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 جگہ 2 رکعت نماز جو ہے نفل ادا فرمائی۔ بعض فرماتے ہیں کہ ایک وہ مقام تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، ایک وہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی چاہنے والے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اس طور سینہ پر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی ہے۔ بعض فرماتے ہیں ایک جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، وہاں ایک جہاں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی ہے، وہاں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ الغرض علماء نے فرمایا کہ کم و بیش بعض روایت میں 3 مرتبہ اور بعد میں 5 مقام پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے درمیان کا جو سلسلہ ہے، جو سفر ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے 5 جگہ نماز ادا فرمائی، اور وہ بھی 2 کر۔ اس میں بھی ایک بات کہنا چاہوں گا، دیکھیں سفر اگر لمبا ہو اور وقت مختصر ہو تو کیا کیا جاتا ہے، نماز کو اختصار کی جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں ہے کہ جو نماز میں قصر کر لی جائے، اور تو دیکھیں لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورت، کتنا طویل سفر ہے اور وقت بالکل مختصر ہے، انشاءاللہ ذکر کیا جائے وقت بالکل قلیل ہے، مختصر ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں بھی کوئی بھی آپ مجھے قرآن کی آیت، کوئی حدیث، کوئی تاریخ کا واقعہ دکھا دیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے طویل سفر میں اور آپ نے جہاں جہاں نماز ادا فرمائی وہاں 1 رکعت ادا کی ہو، تو لہذا پتہ چلا اگر مختصر نماز طویل سفر میں ہو، اگرچہ وقت کم ہو، تو جب بھی 2 ہی رکعت ہوتی ہے، 1 رکعت کبھی نہیں ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلتے ہیں، آگے چل کر پھر آپ مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں۔ جیسے آپ پہنچتے تو وہاں پہلے سے ہی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو نا صف بنا کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ادب کا، احترام کا، تعظیم کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بعد میں آئے ہیں تو حکم دیا جاتا ہے کہ محبوب آپ آگے بڑھیے۔ اب دیکھیں بزرگوں کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، ابو الانبیاء ہیں بلکہ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ شاید آپ جائیں، نہیں جاتے۔ حضرت حسن کا اگر معیار رکھا جائے، کتنے حسین حضرت یوسف بھی وہاں موجود ہیں۔ علم کا اگر مقام رکھا جائے تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اس لیے کہ وہ درس دیا کرتے تھے، علماء نے فرمائے، لیکن اس کے باوجود بھی علماء نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ بزرگی جو ہے نا وہ علم سے آتی ہے، عمر سے نہیں آتی ہے۔ تو لہذا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیونکہ اللہ نے سب سے زیادہ علم اپنے محبوب علیہ السلام کو عنایت فرمایا تھا، فوراً آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے لے کر آ جاتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہو کر جو ہے نا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ادا فرماتے ہیں۔ کتنا خوبصورت ضابطہ ہے، تمام انبیاء پیچھے ہیں اور ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امامت فرما رہے ہیں۔ تو لہذا علم والے کی فضیلت دیکھیے، بلکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی جیسی میری تمہارے درمیان ہے، کتنا مقام ہے۔ اور اللہ نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی تو کوئی حد ہی نہیں، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ پھر اس کے بعد اب آسمانوں کا سفر کیا جاتا ہے، جب مسجد اقصیٰ تک نماز کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد اب آسمان کا سفر کیا جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے وہ براق پر کیا جاتا ہے، پھر
آسمانوں کا جو سفر ہے وہ ایک نور کی سیڑھی آتی ہے، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ملاقات ہے وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کروائی جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی حضور علیہ السلام دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو فوراً جو ہے نا حضور علیہ السلام دروازہ نوک کرتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں جب کوئی آتا ہے تو دستک دی جاتی ہے، اور یہی ادب ہے، یہی جو ہے نا مطلب یہ تقاضا شرعی ہے۔ جو دستک دیا جاتا ہے، آواز آتی ہے، کون؟ فرمایا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جاتا ہے بلائے گئے ہیں؟ فرمایا جی بلائے گئے۔ علماء نے فرمایا یہ جو پوچھا گیا ہے نا کہ کون اور بلائے گئے ہیں، یہ یہاں بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ملک کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سیکیورٹی ادارے جہاں واقعی سختیاں ہیں، چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں ہمیشہ امن رہے، کسی بھی قسم کی دہشت گردی نہ ہو، کسی قسم کی دشمن کی طرف سے کوئی نازب حرکت ہو جس کی وجہ سے ہمیں جو نا خمیازہ بھگتنا پڑے، تو کیا کرتے ہیں؟ چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، سب کے لیے جو ہمارے سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ بارڈر پہ وہی نظام ہوتا ہے، چاہے وہ مثال کے طور پر میں ہوں یا پھر بہت بڑا کیوں شخص کیوں نہ ہو، اس کو پوچھا جائے گا، آپ چیکنگ کی جائے گی۔ اسی طریقے سے یہاں پر وی آئی پی اور غیر وی آئی پی کا بتایا جا رہا ہے کہ اور دوسرا شیخ وقت المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پوچھنے کی کہ بتا دیا جائے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کے لیے بلایا ہے، تو آسمان والوں کو، زمین والوں کو تو پتہ ہی چل گیا تھا کیونکہ حضور آئیں گے اور بتا دیں گے، آسمان والوں میں بھی حضور کا پتہ چل جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سب سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے محبوب نبی اللہ کی دیدار کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر دوسرے آسمان پر حضرت، اب اس کے اندر جو ہے نا ان سے ملاقاتوں میں باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ مختصراً آپ کو ذکر کیا جائے۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور سب سے ملاقات حضرت جبریل فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موسیٰ ہیں، یہ یحییٰ ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، یہ یوسف ہیں۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ کیا حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑھ کر ہے، ان سے بھی اعلیٰ ہے؟ تو میں نے کہا ابھی واقعہ شاید مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی کچھ واقعہ باقی ہے۔ جب تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو جاتی ہے، گفتگو ہو جاتی ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے کی جانب چلتے ہیں، اور وہ آگے وہ جگہ ہے کہ جس کو بیت المعمور کہا جائے۔ جب آسمان کا سفر ختم ہو جاتا ہے تو تیسرے سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے بازوؤں پر فرماتے ہیں، فرشتے اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر تشریف فرما ہو کر آگے کی جانب رواں ہوتے ہیں، پھر وہ بیت المعمور پر لے کر آتے ہیں۔ بیت المعمور جس طرح ہمارا کعبۃ اللہ ہے، اس کی بھی عین سیدھے ساتویں آسمان پر جو ہے اسی طریقے سے یہ قبلہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے ہمہ وقت اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، 70,000 فرشتے ہمہ وقت، یعنی کہ جو جس طرح ہمارا قبلہ یہ ہے، اسی طریقے سے ہمارا یہ مسئلہ بھی ہے اہل سنت کا کہ انسان جتنا بھی اوپر بلڈنگ کی جانب چلے جائے، جتنے بھی طویل کیوں نہ مرلے بنا لے، عمارت قائم کر رہے، جو قبلہ اس کے لیے زمین کے لیے جو تعین کا سلسلہ تھا، وہی جتنا اوپر چلے جائے گا وہی قبلہ جو ہے نا اس کی تعین کے لیے وہی رخ، وہی سمت جو ہے نا اس کی جہت اور وہی قبلے کی ڈائریکشن ہوگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی جانب جاتے ہیں جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ سدرہ ایک درخت کا نام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی جڑیں تو چھٹے آسمان پر ہیں، لیکن اس کی جو مطلب جڑیں چھٹے آسمان پر، اس کی جو انتہا ہے، جو اس کی شاخیں ہیں، جو اس کے پتے ہیں، وہ 7ویں آسمان تک ہے۔ اتنا طویل یہ درخت ہے۔ پھر اس جگہ تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں، پھر وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ اور سدرۃ المنتہا، جیسے میں نے آپ کو بتایا سدرہ درخت کو کہا جاتا ہے، اور منتہا کہ جہاں پر ساری چیزوں کی انتہا ہو جاتی ہے، بس۔ پھر اب یہاں سے جو ہے نا حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جو ہے نا پروں پر بٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش معلیٰ کی جانب لے کر جاتے ہیں۔ بعد نے فرمایا کہ پہلے جو ہے نا لوح قلم پر لے کر جاتے ہیں، یعنی کہ وہ جہاں پر قلم کے چرچراہٹ لکھنے کی آواز آتی ہے، یعنی کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال کے جو انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں، فرشتے ان کو ایک کاغذ میں لکھ کر شعبان کی 15ویں شب میں، جو ہمارا ایک روایت ہے کہ جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو وہ جو نا سال بھر کے جو اعمال ہیں وہ دے دیتے ہیں، کیونکہ نامہ اعمال 15ویں شعبان کو تبدیل کیے جاتے ہیں، تو وہ سب جو 15ویں شعبان میں جس کو دیے جانے ہوتے ہیں وہ ساری جو ہے تحریر کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس قلم کے لکھنے کی، اس کے چرچراہٹ کی آواز کو سنا،
پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس مقام پر گئے کہ جہاں پر سارا وقت، سارا زمان، بلکہ خود کب اب تب بھی ختم ہو جاتا ہے، سارے زمانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جب جانے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی سدرۃ المنتہا کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اب وہ جو کہنے والے تھے کہ سب جگہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آگاہی فرما رہے ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے جبریل اب تک تو تم میری رسائی کرتے آ رہے ہو، جو مقام اجنبی تھی میرے لیے جگہیں وہ تم نے مجھے بتائی ہیں، اور جس کے بارے میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، اب تم ساتھ چھوڑ دو گے تو میں کیا کروں گا۔ لیکن حضور علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے حضور سب جانتے ہیں کہ آگے کے مقامات کا سلسلہ اب رب آسانی طے فرمائے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں، تمام امت میں، بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم والے، حلم والے، بصیرت والے، حکمت والے اور دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں۔ اور کیا اعلیٰ حضرت نے تو بڑا خوبصورت شعر فرمایا کہ اس سے آگے جائیں تو جل جائیں پر جبریل کے، اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا۔ اللہ نے اپنی اتنی عزت عظمتیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، پھر اور آواز آتی ہے اذکروا، اے محبوب اور قریب ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام اور قریب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ سارے جتنے بھی پردے تھے وہ ہٹ جاتے ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھوں سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی سر کی آنکھوں سے اور عالم بیداری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی اللہ جل مجدہ کا دیدار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو بھی ذکر کیا جائے گا کہ عالم بیداری میں ہوئی ہے معراج، انشاءاللہ اس کو بھی ابھی ذکر کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا جاتا ہے، اللہ کے دیدار سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اللہ محبوب اپنے محب کو دیکھ رہے ہیں، محب اپنے محبوب کے جلووں میں گم ہے۔ علماء نے فرمایا پھر کم و بیش 70,000 رموز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت فرماتا ہے، اور 70,000 جو علم و حکمت کے موتی اللہ تبارک و تعالیٰ اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو نماز کو تحفہ عنایت فرماتا ہے کہ محبوب علیہ السلام آپ کی امت پر 50 نمازیں میں نے فرض کر دیں۔ پھر وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس کی جانب آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، فرماتے ہیں اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تحفہ دیا امت کے لیے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کی فطرت سے بخوبی واقف ہوں کہ وہ دین اور احکام پر چلنے میں اتنی زیادہ معاملات کو ترجیح نہ دے سکیں گے، تو آپ جائیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ان نمازوں کو کم کروائیے۔ حضور جاتے ہیں، 5 کم ہو جاتی ہیں، پھر دوبارہ آپ کہتے ہیں نہیں، پھر دوبارہ میں امت کے حوال سے واقف ہوں، دوبارہ جائیے۔ کرتے کرتے کم وش 9 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں تو 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ اور کسی عاشق نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار بھیجنا آپ کو پتہ ہے کس لیے تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ آپ دیکھیں، میں نے اگر کسی کو دیکھا نہ ہو، اگر میں کسی کو نہیں دیکھ سکتا تو میں کیا کرتا ہوں؟ اب میں چاہتا ہوں کہ جو شخص دیکھ کے اس کو آ رہا ہے، جہاں جس شخص تک اس کی رسائی ہے نا، اس کو بولوں آپ دیکھ کر آ جاؤ، وہ اس کی آنکھوں میں سما جائے گا، میں اس کی آنکھوں میں اس کو دیکھ لوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے فرمایا مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، میں اس کو تم ہرگز میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے ایک کوہ طور پر اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لے سکے، بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے تھے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو موسیٰ کو بڑا رشک ہوا، فرمانے لگے چلیں حضور نے تو دیکھ لیا، حضور آپ دیکھ کر آتے رہیے، آپ نے جو دیکھا ہوگا میں آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ جو اس کا نور ہے، اس کی جو روحانیت ہے، اس کو اپنی آنکھوں میں سنبھالوں گا۔ یہ وجہ تھی، بعض نے اس توجہ سے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اب جب 5 نمازیں ہو جاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام، پھر مجھے اللہ کے محبوب فرماتے اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانے سے حیا آتی ہے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، محبوب تیرے رب کے جو لکھے ہوئے احکامات تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ ارے میں نے 50 کہی تھی نا، اب 5 کر دی ہیں۔ اگر تمہاری امت میں اگر لوگ 5 وقتہ باجماعت نماز اپنا شعار بنا لیں گے، اپنی زندگی کا مسئلہ زندگی کامیاب بنا لیں گے، اس کو اپنی سرخ روئی کا حصہ بنا لیں گے، تو اگرچہ پڑھیں گے 5 لیکن میں رب ہوں، کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، میں ان کو 50 کا ثواب عطا فرماؤں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ہم 5 پڑھیں 50 کا ثواب کما جائیں، لیکن پھر وہ بڑے قسمت کے یقیناً
بہت زیادہ مایوس لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں، جو 5 وقتہ نماز جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو تحفہ ملا، اور تحفہ بھی کتنا خوبصورت کہ اللہ کی طرف سے امت کے لیے دیا گیا ہے، اور ہم کتنے ناقدر لوگ ہیں، ہم کس قدر جو ہے نا بیرا روی میں زندگی گزار رہے ہیں کہ 5 وقتہ نماز کے لیے، ہم دنیا کے معاملات کے لیے ہمارے پاس وقت ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو تحفہ دیا۔ آپ دیکھیں نا، اگر کوئی شخص، میں آپ کو اگر کوئی تحفہ دیتا ہوں، آپ نے مجھ سے تحفہ لیا، اور تحفہ لینے کے بعد اب میرا تھوڑے عرصے بعد آپ کے پاس آنا ہوتا ہے، تو وہ تحفہ کسی کچرے میں پڑا ہوا ہے معاذ اللہ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں کہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جب وہ آیا کسی حقیر جگہ پر آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے، زمین پہ رکھ دیا، ادھر رکھ دیا، وہ جس نے دیا ہے وہ کتنا اس کا دل برداشت ہوگا، وہ کتنا تکلیف میں ہوگا۔ تو لہذا ہمارا بھی معذرت کے ساتھ یہی معاملہ ہے، نماز آتی ہے کہ آؤ کامیابی کی جانب، ہمارے جو نہیں آتی ہے، ہم اتنے اللہ معاف کرے غافل ہو چکے ہیں، اللہ کے دین سے دور ہو چکے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کی جانب بلا رہا ہے، ہمیں کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، ہمارے مسائل حل ہوں گے اگر ہم اس کی حضور سجدہ ریز ہوں گے، لیکن نہیں، پوری دنیا کے لیے وقت ہے لیکن صرف اس نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ نماز حضور علیہ السلام کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو اپنائیے زندگیوں کے اندر، آپ دیکھیے خود ہی چینجنگ آ جائے گی، زندگیاں جو ہے نا یقیناً آپ کی کامیابی کی راہ پر چلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو پھر حضور علیہ السلام وہ تحفہ لے کر پھر آتے ہیں، کہا جاتا ہے پھر جنت کی سیر کروائی جاتی ہے، پھر جہنم کا جو ہے نا سلسلہ ملاحظہ کرتے ہیں حضور علیہ السلام، پھر حضور علیہ السلام اپنے بستر انور پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ معراج المبارک کا معراج شریف کا مختصر واقعہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو معراج سے حضور علیہ السلام کی عظمت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، حضور علیہ السلام کی سچی، حقیقی اور تعظیم کرنے، ان سے محبت کرنے، اور ان کے اسوہ حسنہ، ان کی سیرت اور ان کے احکامات اور ان کی جو سنت ہیں رب کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔